الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس عالم فانی میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک اور اس کے رنگ و بو سے متاثر نہ ہو۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، شیاطین کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی نادانی یا غلط کام سرزد ہو جاتا ہے تو اسے ندامت، شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے۔ پھر اسی شرمندگی کو سامنے رکھ کر وہ اللہ تعالی کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالی کی جانب سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے جس کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا، اور اسی کا نام توبہ ہے۔ مختصر لفظ ہے عربی زبان کا جس کے معنی رجوع کرنے کے، لوٹنے کے آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں یہ بات بیان کی ہے کہ توبہ انسان کی پہلی منزل بھی ہے، درمیانی منزل بھی ہے اور آخری منزل بھی ہے۔ تو عربی زبان میں توبہ رجوع کرنے کو، لوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کے راستے سے لوٹ کر اطاعت و فرما برداری کے اور اللہ تعالی کے راستے کو اپناتا ہے اور اختیار کرتا ہے تو اسی کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نمونے کے طور پر قرآن کریم کی چند آیتیں اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی جانب سچی پکی خالص توبہ کرو۔ قرآن کریم نے یہاں توبہ کے ساتھ نصوح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نصوح کے دو معنی علماء نے، مفسرین نے بیان کیے۔ نصوح کے ایک معنی ہے خالص،
تو اس صورت میں توبتن نصوح کا ترجمہ ہوگا خالص توبہ، سچی پکی توبہ۔ اور نصوح کے ایک معنی آتے ہیں سینہ پرونا، تو اس صورت میں توبہ کے ساتھ نصوح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جس طرح درزی ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے ساتھ سی کر جوڑ دیتا ہے، اسی طرح توبہ سلائی کا کام کرتی ہے، بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں توبۃ النصوح کے سلسلے میں بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن توبۃ النصوح کے سب سے آسان معنی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ بندہ اپنے گزرے ہوئے کام پر شرمندہ ہو کر پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع کرے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے، ایسا عزم اور ایسا ارادہ کہ جیسے دودھ ایک مرتبہ تھن سے نکل آئے دوبارہ اس کی طرف لوٹتا نہیں، بندہ ارادہ بھی ایسا کرے کہ اب میں آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا، اسی کا نام ہے توبۃ النصوح۔ اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی جانب خالص یعنی سچی پکی توبہ کرو۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کی کیا اہمیت اور کیا فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، ہر بنی آدم ہر انسان خطا کرنے والے ہیں، بھول چوک ہر ایک سے ہو جایا کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گنہگار اور خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب اور دوست بن جایا کرتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتاب میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کی کہ ایک بندہ کسی بیابان میں جنگل میں جا رہا ہو اور آرام کرنے کے لیے وہ اپنی سواری سے اترا ہو اور کچھ دیر کے لیے وہ سو گیا ہو، وہ سواری جس پر اس کا سامان اور کھانے پینے کا توشہ وغیرہ تھا، جب اٹھا تو دیکھتا ہے سواری غائب ہے۔ اب یہ حیران و پریشان اپنی سواری کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت میں یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ موت کا منظر اسے سامنے دکھائی دیتا ہے، یہ سوچتا ہے میں اپنی پرانی جگہ آ جاؤں اور وہیں لیٹ جاؤں اور موت کا انتظار کروں۔ وہ پرانی جگہ آ کر لیٹ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری سامان کے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے
اس بندے کو کس قدر فرحت اور خوشی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مثال کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی سواری کو دیکھ کر جس قدر فرحت و مسرت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو اس وقت جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ فرحت و خوشی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ بندے جنہوں نے دن میں کوئی گناہ کر لیے ان کی توبہ قبول کرے، اسی طرح دن کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ بندے جنہوں نے رات میں خطائیں کی ان کی توبہ قبول کریں۔ ایک اور روایت میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو۔ قرآن کریم نے دو حالتیں انسان کی بیان کی ہیں، ایک حالت میں ایمان اور توبہ معتبر اور ایک حالت میں ایمان اور توبہ معتبر نہیں۔ ایک حالت یاس کی ہے یعنی ناامیدی کی، یعنی انسان پر بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہونے لگے، کمر جھکنے لگے، لیکن ابھی موت کے آثار اور علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ حالت ناامیدی کی حالت کہلاتی ہے، یا کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو یہ ناامیدی کی حالت۔ اس حالت میں اگر کوئی ایمان لائے گا، کلمہ پڑھے گا، توبہ کر لے گا، وہ ایمان کلمہ توبہ معتبر۔ لیکن ایک حالت باس کی ہے یعنی پکڑ کی، جب پکڑ شروع ہو جائے، مؤاخذہ شروع ہو جائے، دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگے، اب جنت و جہنم بھی دکھائی دے رہی ہے، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی معتبر نہیں۔ فرعون نے بھی ایسی ہی حالت میں کلمہ پڑھا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ کب کہے تھے؟ جب پکڑ شروع ہو گئی اور دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں حضور علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اللہ تعالی بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کریں گے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جس وقت سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس وقت ایمان اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ بہرحال قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث نبویہ میں توبہ کی بڑی اہمیت اور بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کے کچھ شرائط بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے۔ اگر حقوق اللہ سے ہیں تو توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہو، اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ یہ 3 شرط ان گناہوں سے توبہ کے لیے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔
لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں توبہ کرنے کے لیے ان 3 شرطوں کے علاوہ مزید ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ کہ جن کا حق دبایا مارا ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، یا تو انہیں ان کا حق پورا دیا جائے یا ان سے معافی تلافی کروائی جائے۔ تو یہ شرط امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے فائدے کیا ہوں گے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، بہت سے گناہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، توبہ کی وجہ سے بندے کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ، توبہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے۔ پانچواں فائدہ، بہت سے نیک اعمال کی توفیق توبہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علماء کرام نے توبہ پر ابھارنے والے 2 اعمال بتلائے ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں اگر بندہ ان کو اختیار کرے تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ پہلا کام، اللہ تعالی کی جلالت شان اور اس کی عظمت و کبریائی کو سوچنا، یہ خیال کرنا کہ میرا رب عظمت والا ہے، میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں، اس کے سامنے کسی کو چون چرا کی اجازت نہیں۔ جب بندہ اللہ تعالی کی عظمت کو، اس کی جلالت شان کو، اس کی کبریائی کو، اس کے مقام رفعت و علوت کو سامنے رکھے گا تو پھر اس کو اپنے گناہوں پر پشیمانی اور افسوس ہوگا اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، موت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا۔ جو بھی موت کو سوچے گا اسے توبہ کی توفیق ملنا یقینی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور میں ایک بات بیان کی ہے کہ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اسے دل کی بادشاہت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اسے عبادات میں حلاوت اور لذت آنے لگتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اسے بہت جلد توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور پھر لکھا کہ جو بندہ موت کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اسے 3 طرح کے نقصانات ہوتے۔ پہلا نقصان، اس کا دل حرص اور لالچ کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اسے عبادت میں لطف اور مزہ نہیں آتا، ذرا سی لمبی قرات کیا ہو گئی کھنکھارنے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جایا کرے تو یہ 2 کام ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا۔ اب ایسے موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توبہ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنے فوائد ہیں، تو پھر بندے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی جانب رجوع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں بڑا اچھا کلام فرمایا ہے کہ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے، توبہ نہ کرنے کی وجوہات کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ حضرت نے یہ بتلائی کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے، جہالت کی بیماری ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔
دین کے وہ بنیادی اور موٹے مسائل جن کی ہمیں روزانہ ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وضو اور طہارت کے ہو، نماز کے ہو، اور جن کا سیکھنا حاصل کرنا فرض عین کے درجے میں ہے، ہمیں شریعت کے اتنے مسائل کا بھی علم نہیں جب ہم دین سے ناواقف ہیں۔ بلکہ یہ بات تو چھوڑیے، کتنے بندے ایسے ہیں جو جہالت کے دلدل میں ایسے گرفتار ہو چکے ہیں کہ نام ان کا مسلمان مگر انہیں کلمہ اور اس کا مطلب تک یاد نہیں۔ تو یہی جہالت ہے جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو توبہ نہ کرنے کی پہلی وجہ دین کا، شریعت کا علم نہ ہونا۔ توبہ نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو ہم نے ہلکا کیوں سمجھا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہم اس کے عادی بن چکے ہیں۔ کوئی چیز مشکل ہو، محنت اور مشقت والی ہو، لیکن جب بندہ بار بار کرتا ہے اور اس کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ مشکل کام اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ ہمارا مزاج بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم گناہوں کے ایسے عادی بن چکے ہیں اور گناہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، اس لیے ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھا۔ اور ہلکا سمجھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر جو وعیدیں آئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ زنا پر کیا وعید، شراب پینے پر کیا وعید، فلاں گناہ پر کیا وعید، وہ وعیدیں ہمیں معلوم نہیں۔ اگر وہ وعیدیں معلوم ہوتی تو کیا مجال تھی ہم گناہوں کے قریب جاتے۔ تو توبہ نہ کرنے کا دوسرا سبب، دوسری وجہ، ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو بڑا سمجھ رکھا۔ بعض نادان یہ کہتے ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، وہ معافی کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ بھی انتہائی جہالت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے گناہ کا تقابل کر کے دیکھیے اور اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ کیا ہمارا گناہ بڑا ہے یا اس ذات پاک کی رحمت بڑی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ کھٹکا رہتا ہے، یہ شک رہتا ہے کہ ہم سے پھر گناہ ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا ہے۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ یہی تو شعر کے ذریعے سمجھا کر گئے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اے میرے بندے میری جانب کو تو چلا آ، میری جانب کو تو چلا آ، تو کیسا بھی ہو میری جانب کو چلا آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، کیسا بھی ہے، میری جانب کو چلا آ۔ ای درگہ ماں درگہ نو میدی نیس، ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تب بھی تو ہماری بارگاہ میں چلا آ۔ تو ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ چوتھا سبب کہ ہمارے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ ہم سے پھر چوک ہو جائے گی، خطا ہو جائے گا، پھر سے ہم نافرمانی کر بیٹھے۔ پانچویں وجہ ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ سوچتے ابھی تو زندگی کا بڑا حصہ باقی ہے، جب بڑھاپے میں قدم رکھیں گے، بال سفید ہونے لگیں گے تب توبہ کریں گے، ابھی تو جوانی سے لطف اٹھانے دیجئے۔
میرے بھائیوں، زندگی کا کیا بھروسہ؟ پچھلے دنوں میں، مہینوں میں ہم نے کتنے ایسے واقعات دیکھے کہ جو چند گھنٹے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما۔ تو یہ بھی ہماری ایک نادانی ہے جو ہم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ابھی تو زندگی سے لطف اور فائدہ اٹھانا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھیں گے تب جا کر توبہ کریں گے۔ چھٹی وجہ، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا جو کرنا ہے کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، اس کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، لیکن وہ جبار اور قہار بھی تو ہے، گناہوں پر پکڑ کرنے والا بھی تو ہے۔ اسماء الحسنی میں صرف غفور، غفار، رحمان اور رحیم یہی تو نہیں، بلکہ وہ نام بھی ہے جو اس کی جلالت شان پر دلالت کرنے والے ہیں۔ ساتویں وجہ، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سے بندے کہتے کیا کریں، ہماری تقدیر میں ہی گناہ کرنا لکھا ہے۔ ہم تقدیر کا سہارا لے کر گناہوں کو انجام دیتے ہیں، تو جب آپ اتنی غلط سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہے، تھوڑی سوچ کو بدلیے، ہماری تقدیر میں توبہ کرنا بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ آٹھویں وجہ، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حرص اور لالچ کی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ حرص اور لالچ نے اور حب دنیا نے ہمارے ضمیر کو ایسا مردہ کر دیا کہ ہمیں نماز کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، توبہ کی طرف اور اس کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کی توفیق اور فرصت نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے در کی جانب آ کر تو دیکھیں کیا ملتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا۔ آپ سوئے تھے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، کہ جاؤ آپ کے پڑوس میں ہمارے ولی کا انتقال ہوا، آپ اس کو غسل دیجئے اور اس کی نماز پڑھ کر دفن کیجئے۔ بڑا تعجب ہوا کہ پڑوسی تو شرابی ہے، فاسق فاجر۔ گھر والوں سے تحقیق کی کہ اس نے اخیر وقت میں کیا جملے کہے تھے، تو کہا اس نے یہ جملے کہے تھے، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس بندے کی مغفرت فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مجمع اتنی کثیر تعداد میں تھا کہ صبح میں جنازہ اٹھا اور قبرستان پہنچتے ہوئے عشاء ہو چکی تھی۔ امام علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں اور رئیس المحدثین کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا تھا کہ آخرت کے اعزاز سے پہلے دنیا میں ان کا یہ اعزاز ہے تو آخرت کا اعزاز کیسا ہوگا۔ لیکن ان کی ابتدائی زندگی عجیب تھی، شرابی تھے، فاسق فاجر تھے، شراب و کباب کی محفل جمی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، کوئی اللہ کا بندہ تھا، ان کا غلام یا باندھی گئی۔ اس آنے والے نے پوچھا، صاحب الدار حر ام عبد، گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ باندھی نے جواب دیا آزاد ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا آزاد ہے تبھی تو ایسا آوارہ ہے، غلام ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ نے یہ جملے سن لیے، خیر وہ تو چلا گیا۔ آپ نے اپنی باندھی سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے یہ پوچھا گھر کا مالک کون ہے، کیسا ہے، آزاد ہے یا غلام؟ میں نے کہا آزاد ہے۔ کہاں آزاد ہے تبھی تو ایسا آوارہ ہے، غلام ہوتا تو نہ ہوتا۔ آپ گئے دوڑے ہوئے اس کے پیچھے، اس کو پوچھا کہ بھائی تو نے کیا کہا؟
کہ میں نے یہ کہا کہ نہیں میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ کہتے اس وقت انہوں نے توبہ کی، پیر میں جوتے نہیں پہنے تھے، اور عربی زبان میں حافی کھلے پیر والے کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ ٹھان لی کہ اب مرتے دم تک جوتے نہیں پہنوں گا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حافی لکھا جاتا ہے، بشر حافی۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا جو میں نے آپ کو بتلایا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کا سفر کر رہے تھے۔ اللہ والوں کے دل پر اللہ عجیب باتیں ڈالتا ہے۔ تو ایک جگہ آپ نے دیکھا بہت خوبصورت پودا ہے، خوشنما پتے ہیں، جی چاہا کہ چند پتے توڑ لو، تو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ساتھیوں نے ہاتھ کھینچا، مفتی صاحب کیا کرتے ہو؟ کہا پتے بڑے اچھے ہیں، جی چاہا چند پتے توڑ لو۔ کہ آپ کو معلوم ہے؟ کہ کیا؟ ان پتوں کو چھونے سے ایسا زہر چڑھتا ہے جیسے سانپ بچھو کے ڈسنے سے۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جان بچائی۔ پھر انہوں نے کہا ساتھیوں نے کہ جہاں یہ پتے ہوتے ہیں لازمی طور پر دوسری شاخ پر دوسرے پتے ہوتے ہیں، اس کی کیفیت کچھ اور ہے کہ پہلے پتے کو چھونے سے جو زہر چڑھا دوسرے کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر اتر جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اور رفقا سے فرمایا کہ گناہ اور توبہ کی مثال بھی کچھ ایسی ہے کہ گناہ کی وجہ سے بدن میں زہر چڑھ جاتا ہے، لیکن جب توبہ کے پتوں کو چھو لیا جاتا ہے تو وہ زہر اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو، جمیع امت کو توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔